السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 98ویں آیت مبارکہ عذاب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ تو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا، ماں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ قوم ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت والا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو اس دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ سابقہ امتیں گزر چکی ہیں اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ سے پہلے بہت ساری امتیں گزری، اپنے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا۔ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورہ یاسین کی 30ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا تو ان ظالموں نے اسے جھٹلایا۔ سورہ ذاریات کی 52ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کر آئے ہیں، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طریقے سے جب بھی کسی بستی کے پاس کوئی نبی اللہ کا پیغام لے کر آیا تو ظالموں نے اسے جادوگر یا ذہنی مریض قرار دیا۔ سورہ زخرف کی 23ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر آئے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ کہ آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا اللہ کا نبی اور رسول آیا تو وہاں کے سرداروں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص راستے پر چلتے ہوئے پایا اور ہم دراصل انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ کسی نبی پر ساری کی ساری امت ایمان لے کر آئی ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اور یہ قوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول نینوا شہر میں آباد تھی، اور ان کے ایمان لانے کا سبب یہی تھا کہ یونس علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستی سے نکل گئے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بعض روایات میں انہوں نے عذاب دیکھ بھی لیا، انہوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا،
اور پھر اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا تھا کہ رسول یا نبی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جو ہی یونس علیہ السلام اس بستی سے نکلے، انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑگڑائے، یہاں تک کہ اپنے بچے، اپنے جانور، اپنے مویشی بھی لے کر اللہ کے سامنے آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ ہم نے غلطی کی ہے، تیرے نبی یونس علیہ السلام کی دعوت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ تو رب کائنات نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مفسرین کرام کا اس معاملے میں اختلاف ہے کہ کیا اس قوم سے آخرت کا عذاب بھی ٹل گیا یا صرف دنیا میں ہی ان سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کر دیا۔ تو اس بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں، دو اقوال ہیں کہ عذاب کے ٹلنے کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ تھا، جس طرح کے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مقید کر دیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آگے جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام قتادہ بن دعامہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسی بستی نہیں گزری جو عذاب کو سامنے دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو۔ صرف یونس علیہ السلام کی یہ قوم تھی کہ رب کائنات نے ان کے دلوں میں توبہ ڈال دی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پر عذاب کون سا آیا تھا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان پر جو عذاب اللہ نے مسلط کیا وہ یونس علیہ السلام کے نکلنے کی شکل میں تھا۔ نبی کا کسی بستی کو چھوڑ کر چلے جانا یہ بھی ایک عذاب ہے، اور پھر 40 دن تک ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہر جانور اور اس کے بچے کو الگ کر دیا، ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا، صدقے دل کے ساتھ ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، توبہ کی، تو رب کائنات نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور یہ قوم نینوا شہر موصل کی سرزمین کے پاس کسی جگہ پر آباد تھی۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات نے آج تک ہر اس بستی کو سزا ضرور دی ہے جس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم جس بستی میں آباد تھی، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اسے ایکسیپشن دے دی، اسے استثناء عطا فرما دیا، اور رب کائنات نے اس قوم سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ تو کرتے ہیں ان لوگوں کا جو گزر گئے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو رب کائنات اس بات سے خبردار کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اگر تم نہیں لاتے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اہل علم نے یہاں ایک بڑی عجیب بات کی ہے، لیکن وہ بات عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی زیادہ اہم بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی حال اہل مکہ کا تھا جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے کے سارے مناظر تھے کہ کس انداز سے مکہ چھوڑنے پر آقا علیہ السلام کو مجبور کیا گیا، کون کون سی تکلیف آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کو دی گئی۔ لیکن جب مکہ والوں نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے تو یہ ایمان لے آئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمان لانے والوں میں جس نے سبقت لی وہ ابو سفیان بن حرب تھا۔ دلچسپ بات ایک اور ہے کہ بہت سارے اہل مکہ جنگی قیدی بننے سے قبل ہی ایمان لے آئے تھے،
اور دیکھیے یہاں پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا ایک ایک ظلم گنوایا تو پوچھا کہ بتاؤ آج مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ لوگوں کو جا کر قتل کریں، لوگوں کے ساتھ دشمنی مول لیں یا لوگوں کے ساتھ دشمنی نبھائیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قتال یا جہاد ہوتا ہے باغیوں کے خلاف۔ جو بغاوت سے توبہ کر لے، باز آ جائے، ایمان لانا چاہے، اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم موصل جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، اس کے ساتھ ایک بستی تھی نینوا، اور یہ وہاں آباد تھی، اور یہ نینوا موصل کا دارالخلافہ تھا، اور معروف یہی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 800 سال پہلے والی بات ہے۔ جو دریائے دجلہ ہے اس کے بائیں طرف یہ آباد تھی، اور نینوا میں آشوری اور یہودی یہ دونوں قبیلے آباد تھے، اور یہ بخت نصر کے بعد یہ بادشاہ جو ہے وہ یہاں پر اس نے حکومت کی۔ اور یونس علیہ السلام کی جو بعثت ہے، یہ یونس علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کم و بیش 800 سال قبل تھی، اور یہ لوگ شرک اور کفر پر تھے، اور ایک اشتار نام کا بت تھا جس کی یہ پوجا کرتے تھے، اور بڑے مالدار لوگ تھے، اور بے کائنات نے ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن جس طرح کے عام طور پر ہوتا ہے دولت دماغ خراب کر دیتی ہے، تو دولت نے ان کا دماغ خراب کیا، نافرمانی کے راستے پر چلے، لیکن اسی دولت کی بنیاد پر یہ جنگیں لڑتے لڑتے بہت سارے ایشیائی ممالک کو بھی اپنے قبضے میں لے گئے۔ رب کائنات نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، یونس علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو گمراہی اور فساد کا راستہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور یہ سلسلہ کم و بیش 9 سال تک چلتا رہا۔ لیکن 9 سال کے دوران جب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم صراط مستقیم پر آنے والی نہیں ہے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بستی زمین کے اندر دھنس جائے گی، اور یاد رکھو 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ قوم کو اس بات کا علم تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرنے لگے، کہنے لگے کہ جس رات گزرنے کے بعد عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام کو ہمارے درمیان رہنا چاہیے، اور بستی سے کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ لیکن چونکہ یونس علیہ السلام وہاں پر رہنا نہیں چاہتے تھے، تو بستی والوں نے یہ بھی طے کیا کہ اگر یونس علیہ السلام نکل گئے نا بستی سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب آیا اور ضرور آیا۔ تو جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے، روک کوئی نہیں سکا ان کو، تو قوم کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اب ہم پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نکلے، سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں پر ایک کشتی ملی، کشتی والوں سے اجازت مانگی، انہوں نے ان کو سوار کر لیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام کا سوار ہونا یہ بنیادی طور پر کشتی کے مسافروں سے زیادہ وزن تھا، مسافروں کی مطلوبہ تعداد پوری ہو چکی تھی۔ تو جب سیدنا یونس علیہ السلام سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی۔ تو کشتی والوں میں سے کچھ سمجھدار لوگ تھے، کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے، ہمارے درمیان ایک ایسا آدمی موجود ہے جو کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکلا ہوا ہے، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو چھوڑ کر آ گیا ہے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، قرآن نکلایا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام۔ تو جب یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ٹھیک ہے مجھے سمندر کے حوالے کر دو، کہنے لگے ہم دوبارہ قرآن ڈالتے ہیں۔
تو 3 دفعہ قرہ ڈالا گیا اور تینوں دفعہ ہی یونس علیہ السلام کے نام قرہ نکلا۔ تو جو بھی یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا یا انہوں نے خود چھلانگ لگائی تو وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی موجود تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ اے مچھلی، ہم نے یونس علیہ السلام کو تمہارے لیے بطور غذا جو ہے وہ نہیں بھیجا ہے، لہذا ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کی ہڈیوں کو نہ گوشت کو۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ سورۃ الانبیاء کی 87ویں آیت مبارکہ ہے، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الانبیاء کی 88ویں آیت مبارکہ۔ ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو نجات عطا فرمائی غم سے، اور ہم اسی طریقے سے لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے ساحل پر پھینک دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ عرصہ 3 دنوں پر مشتمل تھا، بعد نے کہا کہ 40 دن تھے۔ سورہ صافات کی 145ویں آیت مبارکہ ہے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو جسم انتہائی زیادہ نازک ہو چکا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے ارد گرد ایک بیل جو ہے وہ اگا دی جس کے پتے بہت بڑے تھے، جس سے یونس علیہ السلام کھاتے بھی تھے اور سایہ بھی ان کو ملتا تھا۔ جس بستی کی طرف بھیجے گئے ان کی تعداد یہ تقریباً 120 لاکھ تھی۔ قرآن کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ سورہ صافات کی 147ویں آیت مبارکہ ہے۔ تو ان کی تعداد 120 لاکھ بنتی ہے۔ یونس علیہ السلام کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لی۔ دلوں کا حال اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس قوم کی عظمت تھی، اس قوم کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔